احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. پہلے یہ حرام تھا، بعد میں حلال کیا گیا. پہلے کیا حکم تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ کھولنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد سو جائے، یعنی کھانا کھا لے یا سو جائے، تو پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا، حرام ہے. یعنی اگر کسی نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد کھانا کھا لیا یا پھر سو گیا، تو ان دونوں میں سے جو کام بھی کسی نے کیا اس کے بعد پوری رات نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے اور نہ ہی بیوی کے پاس جا سکتا ہے. یعنی گویا اس کا روزہ دوبارہ شروع ہو گیا، اب وہ سحری کے وقت ہی کھا سکتا ہے کچھ. یہ شروع کے احکامات میں سے تھا. بعد میں کیا کیا گیا، اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا احل لکم، اب تمہارے لیے رخصت کر دی گئی ہے، آسانی کر دی گئی ہے. کیا؟ لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے جسمانی تعلق قائم کرنا حلال ہے. کیوں؟ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس. لباس جسم کے قریب ترین ہوتا ہے، یعنی قریب ترین رہتے ہوئے تم ایک دوسرے کی ضرورت ہو. ایسی پابندی غیر فطری ہے، ہیومنلی پاسبل نہیں کہ مرد اور عورت ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں اور پھر وہ جسمانی تعلق پورے ایک مہینے کے لیے نہ رکھیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مشکل آسان کر دی، اس کو حلال کر دیا. اور یہ جو لباس کی بات کی گئی، اس میں صرف قرب کی بات ہی نہیں بلکہ لباس انسان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے. بے لباس انسان اس طرح خوبصورت نظر نہیں آتا جس طرح لباس کے ساتھ آتا ہے. پھر انسان کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے، انسان کو موسم کے برے اثرات سے بھی بچاتا ہے، انسان کے عیب بھی چھپاتا ہے. ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ بھی ہیں اور پروٹیکشن بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں. اور ویسے بھی نکاح جو ہے وہ انسان کی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی، یہ معنی بھی ہے اس میں. جس طرح لباس انسان کو ڈھانپتا ہے، اسی طرح نکاح بھی انسان کی آنکھ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. کیونکہ نکاح کے بغیر آنکھ بھی بھٹک سکتی ہے اور انسان دوسری خرابی کی طرف بھی جا سکتا ہے، جس کی کئی مثالیں آپ نے سنی ہوں گی. اس لیے بیوی کو شوہر کے لیے لباس قرار دیا کہ وہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری ایمان کی حفاظت کا اور تمہاری نگاہ کی اور شرمگاہ کی. اسی طرح شوہر کو بیوی کے لیے پروٹیکشن بتایا گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں میں فرق نہیں رکھا گیا، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں شادی کے بغیر رہ سکتا ہوں یا رہ سکتی ہوں، نہیں، کیونکہ یہ اللہ نے بنایا نا، اور اللہ کو پتا ہے. کیونکہ بعض مذاہب کے اندر شادی کرنا تقوی کے خلاف ہے، لیکن ہمارے دین میں کیا ہے، ایمان مکمل کرنا ہے، تقوی کا ذریعہ ہے، تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ، اللہ نے جان لیا، اللہ کو پتا ہے کیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے. یعنی دن کو تو روزہ رکھ لیتے لیکن رات کو تم اس پابندی کو پوری طرح نہیں نبھا پا رہے تھے. اللہ کو سب معلوم. اب آپ دیکھیں کہ انسان جب چھپ کے کوئی کام کرتا ہے جو اللہ نے منع کر رکھا ہے، تو وہ بندوں کو تو دھوکہ دے ہی رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو. تختانون انفسکم، یہ ایک اصول ہے قرآن کا. منافقین کے بارے میں شروع میں پہلے پارے کے آپ پڑھ چکے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو. اسی طرح جب انسان خیانت کرتا ہے یا کوئی کام چھپ کے اس طرح کا کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، تو وہ بظاہر تو لوگوں کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے، بظاہر اس نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، وہ بڑا نیک نظر آتا ہے، متقی پرہیزگار نظر آتا ہے، لیکن چھپ کے شیطان سے بھی برے کام کرتا ہے. ایسی صورت میں کوئی نہیں دیکھتا، کسی کو نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن اللہ کو پتا. علم اللہ، اللہ نے جان لیا، اللہ کو سب معلوم ہے، اس سے نہیں چھپا سکتے. اور یہ جو تم کر رہے تھے، جو اللہ نے منع کیا تھا، ضروری نہیں کہ سبھی کر رہے تھے. اور کن کو خطاب ہے یہاں؟ صحابہ کرام کو. انسان تھے
اکا دکا اگر کسی سے ایسا ہوا تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، تو یہ تمہاری کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ہی نفس کے ساتھ خیانت تھی، کیونکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہوتا ہے وہ کیا ٹھیک کر رہا ہے اور کیا غلط کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات انسان تذبذب میں ہوتا ہے نا، شک میں ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، پھر اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہے، نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہی ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو نہیں پتا، کر لو، کیا ہوا، سب کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اپنے ساتھ خیانت، اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، وعفا عنکم، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب جب کہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس بنا پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے صحابہ نے ایسا کیا اور ویسا کیا، نہیں، جب معافی ہو گئی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو بس جو ہو گیا ہو گیا۔ فالآن، بس اب، باشروہن، ان سے مباشرت کرو، یعنی اب تمہارے لیے اجازت ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے اولاد میں سے، اس کی بھی خواہش رکھو۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی، ایک تو یہ کہ شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بھی ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی ثواب ہے، اگر تم میں سے کوئی غلط راستے سے آتا یا کسی حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا تو کیا یہ گناہ نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، صدقہ ہے یہ اپنے اوپر، یا شوہر کا بیوی کے لیے اور بیوی کا شوہر کے لیے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتے نہیں میرا موڈ نہیں ہے یا ایسا ہے، لیکن دوسرے شخص کی بہت ضرورت ہو سکتی، تو ایسی صورت میں اگر کوئی سیکریفائس کرتا ہے دوسرے کے لیے، کیونکہ ہر وقت موڈ مزاج سب کے برابر کے تو نہیں ہوتے، شوہر کا دل کچھ چاہ رہا ہے، بیوی کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، تو اب دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک بدمزگی کریٹ کرنے کی بجائے اور ایک فتنہ فساد کرنے کی بجائے انسان اگر اسے اللہ کا حکم سمجھ کے قبول کر لیتا اور دوسرے کے لیے سیکریفائس کر لیتا، تو یہ سیکریفائس بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اجر اللہ دینے والا ہے، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کی کلودنگ بنائے، کیونکہ اگر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ حرام کے راستے کھلیں گے، گناہ کے دروازے کھلیں گے۔ تو فلانا باشروہن، یہ کوئی واجب حکم نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ نے جب کہا تو ایک تو حلال ہو گیا، دوسرے یہ کہ ایسا کرنا عبادت ہو گیا، اور تیسرے یہ کہ مرضی کے خلاف کرنا صدقہ بھی ہو گیا۔ تو یہ ہے جو دین کی تعلیم ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات جو یہاں پتہ چلتی وہ کیا ہے؟ اولاد کی خواہش بھی رکھو، اولاد بھی ہونی چاہیے، یعنی عورت جو ہے وہ کوئی صرف ایک سیکس آبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے مزید اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی بھی فکر کرو۔ اللہ نے یہ تعلق تمہاری خوشی کے لیے تو رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مقصد بھی ہے، اس مقصد کو بھی پورا کرو، کیونکہ یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے کہ کسی عورت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا جائے۔ یہ ذمہ داریاں ہم نہیں نبھا سکتے اور بچوں کو رونا دھونا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اب دن بدن کیا ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف محض کمپینینز رہ گئے ہیں، ان کی جو اصل ڈیوٹی ہے اس سے غافل ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یعنی رات کو کھا پی بھی سکتے ہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ ڈسٹنکٹ ہو جائے، واضح ہو جائے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت، یعنی رات اور دن الگ الگ ہو جائیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب فجر طلوع ہوتی ہے نا، تو اس وقت آسمان پر باقاعدہ آثار ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جیسے بادل ہوتے تو پیچھے سے بھی روشنی نظر آ رہی ہوتی، تو اسی طرح رات کے اندھیرے میں سے جب صبح ہوتی ہے تو وہ دھاری کی شکل میں نظر آتی۔ عدی بن حاتم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ حکم سنا تو جا کے اپنے سرانے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، ایک کالا اور ایک سفید، اور اس کو دیکھتے رہے بار بار، اور سویر ہو گئی اتنے میں۔ تو پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، اس سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے، اور یہ دھاگے جو ہیں وہ آسمان پر ہیں، تمہارے تکیے کے نیچے نہیں ہیں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ پھر آپ دیکھیے کہ روزے کے اوقات گھڑیوں سے نہیں بتائے گئے یا کسی خاص چیز کو فالو کرنے سے، پھر عالمی کلاک دی گئی، جیسے عالمی کیلنڈر دیا گیا چاند دیکھ کے روزہ رکھنے اور کھولنے کا، اسی طرح روزہ رکھنے اور کھولنے کے اوقات بھی دن اور رات کی تبدیلی سے لو۔ کیوں؟ تاکہ ہر جگہ تم روزہ رکھ سکو، کسی خاص چیز سے باندھا نہیں گیا، بالکل فطری نظام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا
تو پھر کیا کرو، اس وقت روزہ افطار کر لو. یعنی جب دن چلا جائے اور رات آ جائے، اور اس کا نشان کیا ہے کہ سورج کی ٹکیا غروب ہو، بھلے وہ روشنی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. شرط کیا ہے؟ سورج کی ٹکیا نظر نہ آئے، اب افق پر وہ غائب ہو جائے تو پھر روزہ کھول لو جب سورج غروب ہو جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا وغربت الشمس ولا تباشروہن، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، حالانکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. اب یہاں ایکسیپشنل چیز بتا دی گئی کہ ویسے تو رات کو بیوی کے پاس جانا اور کھانا پینا حلال ہے، لیکن مسجد میں جب اعتکاف کر رہے ہو تو مباشرت نہیں حلال. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مسجد چھوڑ کے گھر آ جائے اور جو چاہے کرے، نہیں. اعتکاف جتنے دنوں کی نیت اس نے کی ہے ان دنوں میں بیوی کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا، الا یہ کہ کوئی دنیاوی کام کے سلسلے میں ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی اشاروں کنایوں سے بھی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے اعتکاف کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے. یعنی سارے احکامات لوگوں کے لیے بیان ہوئے. کون کون سے سارے احکامات؟ بیویوں سے تعلق کا حکم، کھانے پینے کا حکم، روزہ رکھنے اور کھولنے کے اوقات، اور اعتکاف کا حکم. یہ سارے اللہ نے خود واضح کر دیے ہیں. کس لیے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں. یہ سب بھی کس لیے ہے؟ تقوی کے حصول کے لیے. تو مطلوب کیا ہے؟ تقوی. تو تقوی میں خلل نہیں آتا کس سے؟ کھانے پینے سے. تقوی میں خلل نہیں آتا کس سے؟ بیوی سے تعلق قائم کرنے سے. تقوی میں خلل نہیں آتا بچے پیدا ہونے سے. اور تقوی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی حدود کی پابندی کی جائے. یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے تو کھانا بند کر دیا جائے، اور جب سورج غروب ہو جائے تو کھانا شروع کر دیا جائے. یہ نہیں کہ نہیں میں تو 10 منٹ بعد کھولوں گا کیونکہ ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح انسان احتیاطاً اور شک میں 10 منٹ پہلے روزہ بند کر کے نہ بیٹھ جائے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور آخری وقت تک کھانا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے بہت پہلے کھا کے یہ سوچ بیٹھے کہ میں زیادہ متقی پرہیزگار ہوں. اصل تقویٰ کیا ہے؟ سنت کی پیروی. اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں کر کے بھی دکھائی ہیں. آپ نے اعتکاف بھی کیا، آپ نے افطار اور غروب کے اوقات بھی فالو کیے اور اس پہ واضح ہدایات دی. ایک کتاب الصوم ہے، اس میں سارے احکامات موجود ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے بھی. اور ان ساری عبادات اور احکامات کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. اور انڈائریکٹلی اس کے اندر کیا؟ مشاہدہ کائنات بھی تقویٰ ہے. مشاہدہ کائنات کیا ہے؟ کب کب مشاہدہ آسمان کا کریں گے آپ؟ جب رمضان شروع ہوگا، جب روزہ شروع ہوگا. تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. کیا؟ آسمان میں غور و فکر، سورج کے نکلنے، چاند کے نکلنے، چاند کے ڈوبنے، ان تمام چیزوں میں غور و فکر. ہماری عبادات میں مشاہدہ کائنات شامل ہے. ہم آنکھیں بند کر کے نہیں جی سکتے، لیکن ہم نے یہی پسند کیا بس نماز بھی گھڑی پہ دیکھ کے پڑھ لو، روزہ بھی گھڑی دیکھ کے رکھ لو. کبھی باہر نکل کے جھانک کے بھی دیکھا کریں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اس سے جو اللہ کی محبت پیدا ہوگی وہ روزے کو اور زیادہ خوبصورت بنا دے گی.